کم سے کم خون ریزی اور زیادہ سے زیادہ مصالحت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی اور پالیسی میں یہ بات اخذ ہوتی ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی جد و جہد تھی اس میں ہمیں شہداء کی جو تعداد ہے وہ 250 سے 300 کے نمبر پر نظر آتی ہے۔ تو یہ بات میں کہی گئی تھی، تو اس پہ ایک کومنٹ آیا اور یہ سوال پوچھا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی لڑائیوں میں حصہ لیا ہے، تو اس بیک گراؤنڈ میں تو یہ بات جو ویلیڈیٹی ہے اس کی، اس پہ کویسچن اٹھتا ہے۔ وضاحت یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 جنگوں میں بذات خود قیادت فرمائی، حصہ لیا، اور 56 جنگوں میں صحابہ اکرام کو قائد بنا کر دستوں کی تشکیل کی۔ لیکن اس میں اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری جنگیں یا سارے کے سارے دستے وہ تھے جو اہل کفر کے خلاف تھے۔ وطن عزیز پاکستان کے بیک گراؤنڈ میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں پالیسی بنانے میں، تو ہمیں اس فرق کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم وطن عزیز پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ ہے، تو اس کو ہم اس کے ساتھ لنک کر کے نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ وہ ساری جنگیں، وہ ساری جد و جہد اہل کفر کے ساتھ تھی، اور یہاں ہم اپنی ریاست اور حکومت کے خلاف اگر کوئی پروٹیسٹ کر رہے ہیں یا احتجاج کر رہے ہیں، تو جنگوں کی اس تعداد یا سرایا کے اس نمبر کو ہم اس کے ساتھ لنک کر کے اگر دیکھتے ہیں تو یہ اس میں ہم مکس اپ کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس وجہ سے یہاں پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ گو مسلمانوں کے خلاف یا اہل اسلام کے خلاف تو ایک جنگ یا ایک سریہ بھی نہیں بھیجا، تو اس لیے ہمیں اپنی ہی حکومت کے خلاف کوئی بھی پالیسی بنانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل جو اہل کفر کے خلاف تھا وہاں سے دلیل پکڑنے سے پہلے تھوڑا ڈیپلی سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین، آپ جو بھی ہماری ویڈیو کے اوپر کومنٹ کریں گے تو ہم ویکینڈ کے اوپر اس کے آنسر آپ کو دیں گے، تو آپ بھی ہمارے کنٹینٹ کے اوپر کومنٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم تمام جو ان میں کومنٹ ہوں گے آنسر کے قابل، تو ان کا آنسر دینے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔